بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اگر آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں تو آپ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائیں۔ خواہش کی تکمیل کے لیے نافرمانی مرضی مولا کا ارتکاب کر کے خود کے لیے پستیوں کا انتخاب کرنا، یہ قابل مذمت ہے، یہ تشویشناک ہے، یہ شرمناک ہے۔ سوچتا ہے آدمی ارض و سما کچھ بھی نہیں، زیر محراب فلک میرے سوا کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد حصول تقوی ہے، جیسے کہ تمام اسلامی عبادات کا فلسفہ اور مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی یعنی خواہشات نفسانی کی تند و تیز لہروں کو مہار کرنا اور کنٹرول میں رکھنا، بالکل ایسے جیسے پانی کی تند و تیز موجوں پر بند باندھ کر، ڈیم بنا کر، انہیں قابو میں رکھ کر حکمت و دانائی کے ساتھ پانی کو استعمال میں لایا جائے۔ چونکہ پانی اگر آوارہ پھرے تو زمین کو خراب کر دیتا ہے، بلائے خانمہ برباد بن جاتا ہے، تباہی کا موجب بنتا ہے۔ لیکن اگر بند باندھ کر اسے حکمت و دانائی سے استعمال کیا جائے تو خیرات و برکات کے کبھی نہ ختم ہونے والے لازوال اور لامتناہی سلسلے چل نکلتے ہیں۔ وہی تند و تیز لہریں جو انسانی زندگی کو تہدید کر رہی ہوتی ہیں، جب ان کی طاقت کو مہار کر کے دانائی سے استعمال میں لایا جائے تو شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں، صنعت کا پہیہ گھومنے لگتا ہے، جبکہ دوسری جانب پانی کی مناسب ترسیل سے زمین کا چہرہ ہریالی سے اور کسان کا چہرہ خوشحالی سے کھل اٹھتا ہے۔ تقویٰ بھی خواہشات نفسانی کی تند و تیز لہروں پر اور امواج بلاخیز پر مرضی مولا کا بند باندھنے کا نام ہے، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے تمام اشتہائیں کنٹرول میں رہیں، قربانی و ایثار کے جذبوں کی نمود کردار انسانی کا جھومر بن کر معاشرے کی فلاح و صلاح و سعادت کی ضامن و محافظ و پاسبان بنے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اپنی اپنی آزادی پر مرضی مولا کا پہرا بٹھائے بغیر معاشرے میں شرف کی وہ فضا پیدا نہیں کی جا سکتی جس کا اسلام آرزومند ہے۔ اسلام کا مقصد خواہشات کو کچلنا ہرگز نہیں، خواہشات کو کچلنا مقصود نہیں، بلکہ ان کا وجود تو مبنی بر حکمت نظام پر مشتمل ہے۔ خواہشات کو نابود کرنا اور ان کا گلا گھونٹ دینا خلاف حکمت ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور میں اکثر اس بات کو دہراتی ہوں کہ بعض لوگ بڑے انوسینٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، مجھے خواہش ہی نہیں فلاں چیز کی، مثلا مجھے میوزک پسند نہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے بچپنے سے نہ سنا ہو سکتا ہے انہیں پسند نہ ہو، جیسے ہم نے بچپنے سے گانے وانے سنے نہیں تو اس لیے ہمیں ان سے زیادہ دلچسپی بھی ان میں رغبت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خواہش ہے، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ یہ تو اب نارمیلٹی کی دلیل ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں تو آپ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائیں، کیونکہ اگر انسان نارمل ہے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو اگر انسان نارمل ہے تو خواہشات تو اللہ نے اس کے اندر قرار دی ہیں۔ حدیث ہے کہ خداوند متعال نے یہ 3 طائفے پیدا کیے ہیں: انسان، ملائکہ، حیوانات۔ تو انسانوں کے اندر خواہشات کو رکھا ہے، عقل کو بھی رکھا ہے،
اور غضب کو بھی رکھا ہے. اور ملائکہ کے اندر صرف عقل ہے، خواہشات نہیں، غضب نہیں. حیوانات میں خواہشات ہیں، غضب ہے، عقل نہیں. تو انسان کو افضل من الملائکہ کا جو خطاب دیا گیا یا اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا، اسے اشرف المخلوقات کا شہکار بنا کر دنیا میں پیش کیا، تو اس لیے کہ یہ تین متضاد قوتیں خالق کائنات نے انسان کے اندر قرار دی ہیں. قوہ عقل ہے، قوہ غضب ہے، اور خواہشات ہیں. خواہش کا ہونا انسان کے اندر قابل مذمت نہیں یا شرمناک نہیں کہ وہ شرماتا پھرے اس بات سے کہ میرے اندر یہ خواہشیں ہیں. اس خواہش کی تکمیل کے لیے نافرمانی مرضی مولا کا ارتکاب کر کے خود کے لیے پستیوں کا انتخاب کرنا، یہ قابل مذمت ہے، یہ تشویشناک ہے، یہ شرمناک ہے. انسان مومن کی شان یہ ہے کہ جب خواہشات کی امواج بلاخیز ہر جانب سے اس کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کریں تو اس کی نگاہ مرضی مولا پر ہو، مشیت الہی پر ہو، وہ احساس ذمہ داری سے سرشار ہو، اس کو معلوم ہو کہ وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خالق کائنات نے اسے اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اسے عقل عطا کی ہے. عقل خواہشات پر غالب آ جائے تو وہ افضل من الملائکہ بن جائے گا، وہ رشک ملائکہ بن جائے گا. خالق کائنات عالم ملکوت میں اس پہ فخر و مباحت کرے گا. خدا اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. تو انسان مومن کی شان یہ ہے، اس کے شایان شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کی پستیوں میں مبتلا ہونے کے بجائے مرضات الہی کا خریدار بنے، خود کو رضا خداوندی کے سانچے میں ڈھال کر منشاء الہی کی تکمیل کے لیے شاہراہ حیات پر سرگرم سفر ہو. ملائکہ اس کو صلوات و سلام پیش کریں، سلام قولا من رب الرحیم. بارگاہ احدیت کی جانب سے اس کے لیے پیغامات صلوات و سلام آئے. دنیا میں وہ اس شان سے زندگی بسر کرے کہ سلام قولا من رب الرحیم. اور جب دنیا سے رخصت ہو تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بارگاہ حق سے خطاب آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم اشتیاق زیارت رکھتے ہیں، ہم تیرے استقبال کے لیے بے قرار ہیں، ہم تجھے اس مقام معلیٰ پر پہنچانا چاہتے ہیں جس کا تو نے دنیا میں صبر و ضبط و تحمل کے ذریعے سے، ضبط نفس کے ذریعے سے، اپنے سیلف کنٹرول سے، گناہوں سے بچ کے جس کا تم نے استحقاق پیدا کیا. تم ڈیزرو کرتے ہو اس مقام کو، ہم تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ مقام بیتاب ہیں. اسی لیے وَادْخُلِی عبادی فَادْخُلِی عبادی وَادْخُلِی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اور اس کو اپنے عبادی، اپنے بندوں میں سے قرار دیا، مقام عبدیت اس کو عطا کیا. یعنی خالق کائنات نے اس بندگی کی کیفیت کو، عبدیت کو، چونکہ مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے. ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ. خالق کائنات نے جناب ابراہیم کے بارے میں بیان کرتی ہے حدیث کے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا. سب سے پہلا مقام مقام عبدیت ہے. ترقی و ارتقاء انسانی کی تمام منازل کو حاصل کرنے کے لیے پہلا مقام مقام عبدیت، بندگی. بندگی یعنی غلامی. خود کو زندگی کے مشکل ترین، دشوار ترین، بدترین حالات میں بھی، مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، وہ بھی اتفاق سے خطبۃ المتقین کے نام سے مشہور ہے، چونکہ صاحبان تقویٰ کے صفات کو بیان کیا اس لیے کہ نماز پڑھ لینا کوئی کمال نہیں، نماز پڑھنا واجب ہے، ہر صورت میں پڑھنا ہے، انڈینائیبل عمل ہے، اس کو انجام دینا ہی دینا ہے، واجب اوجب ہے.
لیکن نماز پڑھ لینا صرف کمال نہیں، روزہ رکھ لینا کمال نہیں، خود کو سحری سے افطاری تک خود کو کھانے پینے سے روک لینا یہ کمال نہیں، بلکہ جو کمال ہے وہ ضبط نفس ہے، ریفریننگ فرام سنس، گناہوں سے خود کو بچانا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے جو بیان کیا ہے تقوی کو، تو اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، آغاز ہے بشر سے کلام کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بے عیب لا ریب پاک و پاکیزہ پاک و طاہر کتاب کس لیے؟ ھدی للمتقین، اہل تقوی کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے سرمایہ ہدایت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ خدا صاحبان تقوی کے ساتھ ہے۔ پھر فرماتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، خدا عمل کو صرف اور صرف پرہیزگار سے، باتقوی انسان سے قبول کرتا ہے۔ یہ بات بڑی لرزہ برندام کر دینے والی ہے، کیونکہ معصوم کی حدیث بھی ہے، جب وہاں پہ کچھ افراد بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ مولا میرے اعمال تو بہت کم ہیں، تو مولا نے فرمایا استغفر اللہ، ایسے مت کہو کم ہے، ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، یہ یاد رکھو، کوانٹٹی پر نگاہ نہ رکھو، اس کی کوالٹی کو دیکھو۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے اور وہ تقوی ہے۔ اگر تم گناہوں سے ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، جو عمل پرہیزگاری کے ساتھ انجام پائے وہ کم عمل اس بہت زیادہ عمل سے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو تقوی کے ہمراہ انجام پائے۔ تو تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اپنے لیے اگر کوئی زاد آخرت، کوئی زاد معاد، کوئی توشہ آخرت، کوئی سامان سفر تیار کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں میں بسنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں، خود کو ارتکاب گناہ سے بچائیں، محرمات سے بچائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہمارا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کے خزانوں کے دہانے ان پر کھول دیں گے۔ اسی لیے جب معصوم کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا میری زندگی کے اتنے لاکس ہیں، تو آقا نے اس کو فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک اس نے کہا مولا میں نے اتنے لاکس بتائے، آپ نے استغفار، مولا نے فرمایا میں نے تمہیں ماسٹر کی بتائی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے اولاد نہیں تو بھی، مال نہیں تو بھی، کاروبار نہیں تو بھی، معاشرے میں عزت نہیں تو بھی، تہی دامن ہو، اکیلے ہو، تنہا ہو، کوئی سہارا نہیں، عالم غربت میں ہو، مسافرت میں ہو، شدید ترین لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو خالق کائنات نے تمام مسائل کا حل اس میں رکھ دیا کہ تم گناہوں سے خود کو بچاؤ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو قبائل ہیں، یہ جو ٹرائبز ہیں، یہ جو مختلف قومیتیں ہیں، یہ جو مختلف رنگ و نسل پہ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے تمہیں، علاقائی، لسانی، گروہی، قبائلی مسائل ہیں، جغرافیائی حدود ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ خود کو گناہوں سے بچائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان صفین سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان سے گزر ہوا تو آقا رک گئے اور سارے لشکر نے یہ منظر دیکھا۔ قد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاہر الکوفہ، آپ نے قبرستان میں مردوں سے خطاب شروع کیا، فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المقفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدۃ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت
هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت إلى أصحابه فقال أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. آقا نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت و خوف کے گھروں میں بسنے والوں، یا والمحال للمغفرہ والقبور المظلمہ، تاریک گھروں کے مکینوں، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ، اے خاک نشینوں، اے غربت کے گھروں کے ساکنوں، یا اہل الوحدت یا اہل الوحشہ، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اے خوف میں بسر کرنے والوں، انتم لنا فرتن سابق، تم تیز رو نکلے، تیز گام نکلے، ہم سے پہلے منزل پر پہنچ گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ اللَّاحِقُ، لیکن ہم بھی اسی راہ پر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان کی ہر سانس اسے موت سے ایک قدم اور قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت۔ آج کسی مومن کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، اور رضوی صاحب ہم آپ کو ان کا نام ابھی آخر میں بتا دیں گے، آپ سب نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے گا، چونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جس کو ثواب پہنچایا جائے، جس کو ایصال ثواب کیا جائے۔ تو آقا نے فرمایا گھروں میں تمہارے دوسرے ساکن ہو گئے جو تم نے بڑی مشکلوں سے ہاؤسنگ منسٹری کے چکر لگا لگا کے، مصیبتیں سہ سہ کے، پتہ نہیں کن کن تکلیفوں سے گزر کے جو تم نے مکان بنایا تھا اس میں دوسرے آباد ہو گئے۔ اما الازواج فقد نکحت، تمہارا لائف پارٹنر بھی تمہارے ساتھ اپنی لائلٹی کو کھو چکا، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، مال تمہارے تقسیم ہو گئے، بہویں لے گئیں، داماد لے گئے، تمہارے ناپسندیدہ لوگ جنہیں تم زندگی میں کبھی پسند ہی نہیں کرتے تھے ان کو مل گیا۔ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، یہ تو ہمارے پاس خبریں تھیں، اب تم بتاؤ تمہارے کیا حالات ہیں۔ ثم التفت الى اصحابہ فقال، اس کے بعد آقا اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خیر الزاد التقوى، اگر آج ان کو اجازت ہوتی تم سے ہم کلام ہونے کی تو یہ اپنی زبانوں سے تمہیں بتلاتے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، دنیا ہیچ ہے، دنیا ہمیں ہیچ، با اہل دنیا ہمیں ہیچ، ای ہیچ برای ہیچ بر ہیچ ما پیچ۔ ہیچ کا معنی ہے نتھنگ، کچھ بھی نہیں، تو دنیا ہمیں ہیچ و اہل دنیا ہمیں ہیچ، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوچتا ہے آدمی ارض و سما کچھ بھی نہیں، زیر محراب فلک میرے سوا کچھ بھی نہیں، مجھ سے کٹ جائیں اگر تو انبیاء کچھ بھی نہیں، رشتہ مجھ سے توڑ ڈالے تو خدا کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ جملہ انسان ہیچ ہیں، محبوب آب و گل ہوں میں، سب ہیں اعضا سینہ فرش زمیں کا دل ہوں میں، سب ہر انسان کے دل پر ہے یہ مہر خیال، سب ہر انسان کے دل پر ہے یہ مہر خیال، میں ہوں صدر علم و بدر عقل و سلطان جمال، معتبر ہے صرف میرا فعل میرا انفعال، مجھ سے بڑھ جائے مجھ سے بڑھ جائے یہ کس میں تاب یہ کس کی مجال، ذات میری افتخار مہر و ناز ماہ ہے، ذات میری افتخار مہر و ناز ماہ ہے، مجھ سے برتر ہے کوئی تو کون خیر اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن در واقع شادماں ہوتا ہے تو اپنی خوشی کے واسطے، نقد جانک ہوتا ہے تو اپنی خوشی کے واسطے، کاٹتا بوتا ہے تو اپنی خوشی کے واسطے، جاگتا سوتا ہے تو اپنی خوشی کے واسطے، کام رکھتا ہے فقط اپنے ہی مرغوبات سے، کس قدر انسان کو ہے عشق اپنی ذات سے، کس قدر انسان کو ہے عشق اپنی ذات سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دنیا ہمیں ہیچ
و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. اے ہیچ یعنی اے کچھ بھی نہیں کے لیے کچھ بھی نہیں پر مت اتراؤ. وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، جب انسان کا وقت موت آئے گا، النَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا. کلام الامام امام الکلام کا مصداق ہے. کیا کہہ دیا مولانا، النَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا. لوگ خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں. جب ملک الموت آئے گا، جب موت کا تازیانہ پڑے گا، جب سکرات موت کی ضربیں پڑیں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ جاگ جائیں گے. ہاں تو دنیا ہمیں ہیچ و اہل دنیا ہمیں ہیچ، ای ہیچ برای ہیچ بر ہیچ مپیچ، کہ پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. اہل نظر کے لیے تو ملک سلیمان کی وہ سلطنت، سلیمان کا وہ قلمرو حکومت اپنے تمام امکانات و لوازمات کے ساتھ، وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. قرآن کریم بھی فرماتا ہے ہم صاحبان تقوی کو جنت عطا نہیں کریں گے بلکہ جنت کا وارث بنا دیں گے، مالک اور وارث بنا کے پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت عطا کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ آؤ. اور اس دنیا دنی کے لیے، دنیا ہے دنی، ہیچ ہے دنیا کا زر و مال، تذلیل کی بنیاد ہیں یہ حشمت و اجلال. ادبار کوئی چیز ہے در اصل نہ اقبال، وہ سر بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال. بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں، جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں. تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے. آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. تو انسان کی زندگی کا مقصد، عبادات کا مقصد، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں، نہ کہ اپنے خواہشات کی غلامی کریں. اسلام فقط نیک اور پاکیزہ خواہشات کو گوشزد کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ انہیں پیکر عمل میں اتارنے کے لیے قانون سازی کرتا ہے. اور اسی لیے خالق کائنات نے ہمارے لیے ایک ابدی منشور، ایک معجزہ خالدہ طلوع صبح قیامت تک کے لیے کلام الہی کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں ایک زندہ جاوید معجزہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت اور حقانیت کا جو ہمارے لیے بھجوایا، اور جس کی وجہ سے اقوام عالم میں تمام مذاہب میں مسلمان کا سر فخر سے بلند ہے کہ اس کے نبی کی نبوت کی دلیل مری نہیں بلکہ زندہ ہے. خداوند متعال ہمیں قرآن کریم کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور گناہوں کی پستیوں سے نکال کر، ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں کی جانب گامزن کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار سلطان عادل کے ظہور میں تعجیل فرما. یوسف زہرا کے جمال جہاں عرض سے ہم سب کی آنکھوں کو منور فرما. ہم سب کا خاتمہ سعادت پر ہو، ہماری عاقبت بخیر ہو. ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما، اور قیامت میں ہمیں شفیع روز جزا پیغمبر اکرم کی دختر بلند اختر سیدہ کونین جناب فاطمہ الزہرا کی شفاعت سے بہرور فرما.
ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کو قوت حافظہ کے لیے، میموری کے لیے، یادداشت کے لیے ایک مجرب اور آزمودہ دعا کا تحفہ دیں گے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کو متعارف کرایا ہے۔ 7 روز تک مسلسل 7 days کنٹینیوسلی اس دعا کو پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سیٹرڈے کو شروع کریں اور فرائیڈے تک، اور یا پھر فرائیڈے کو شروع کریں۔ تو بہرحال 7 روز آپ کو پڑھنا ہوگا۔ الہی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و نفسی معیوب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرم بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس میں سیکھنے کا بھی بہت سا مواد ہے۔ الہی قلبی محجوب، پروردگار میرے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، میرا دل حجاب میں ہے۔ ونفسی معیوب، میرے نفس میں عیب ہے۔ وعقلی مغلوب، میری عقل مغلوب ہو چکی ہے، میری خواہشات غالب آ چکے ہیں۔ وہوائی غالب، وطاعتی قلیل، میری اطاعتیں کم ہیں۔ ومعصیتی کثیر، میری نافرمانیاں زیادہ ہیں۔ ولسانی مقرم بالذنوب، اور میری زبان گناہوں کا اعتراف کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے۔ فکیف حیلتی، یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے بھی، گوگل سرچ کر کے بھی اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد ایک دعا ہے، وہ ہم کل آپ کو بتائیں گے، چونکہ ہم ایک ہی روز آپ پہ بہت زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔